بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل۔ آج جواہر القرآن کے حوالے سے ہمارا یہ پہلا سیشن ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں سے شیئر کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کی مناسبت سے قرآن کریم کو ہم تھوڑا سا وقت دیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کس طرح سے عملی زندگی میں ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے اور قرآن کریم کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آج ہمارا پہلا سیشن ہے، اور آج کا جو سیشن ہے اس کا ٹاپک یا اس کا تھیم ہے قرآن کریم کے فضائل۔ قرآن کریم کی فضیلتیں کیا ہیں؟ تو آئیے آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور یہ کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کلام کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور یہ مصاحف کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ اس کلام کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس پہ ہوتا ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کی فضیلتوں کا تعلق ہے تو قرآن کریم کی بہت ساری فضیلتوں اور بہت سارے خصائص کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اس کی تعریف بیان کی ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی قرآن کریم کی فضیلتوں کا ذکر آتا ہے، اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے صالحین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر ان کے ساتھی تابعین اور تبع تابعین، خاص طور پر پہلے 3 ادوار کے جو صالحین تھے وہ قرآن کریم کے ساتھ کس طرح اپنا وقت گزارتے تھے اور قرآن کریم کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی فضیلتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود کیسے بیان فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بہت سارے ناموں، بہت سارے خصائص یا کوالٹیز کا ذکر کیا ہے، اور ان ناموں اور ان کوالٹیز سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا سٹیٹس اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن کریم کو کس طرح سے عزت اور احترام دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قرآن کریم کو خود کتاب کہا ہے، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک کتاب ہے۔ دیکھیے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 1 اور 2، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حامیم والکتاب المبین۔ یہ ایک واضح کتاب ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے یہ نام یا یہ فضیلتیں یا یہ خواص قرآن کریم کے کیوں بیان فرمائے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں قرآن کہا ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھیے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 77، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ بہت ہی باعزت مرتبے والا قرآن کریم ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کو خود کلام کہا ہے، کہ یہ کلام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور اس کے لیے دیکھیے مثال کے طور پر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 6، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے یا تاکہ وہ سن لے اللہ رب العزت کا کلام۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو قرآن کریم میں ہی یعنی اپنے کلام میں ایک اور نام دیا ہے، فرقانہ، کہ یہ فرقان ہے۔
اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے اس فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ کل جہانوں کے لیے، اس میں ڈراوا ہے، اس میں تنبیہیں ہیں تاکہ سب لوگ خبردار ہو جائیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور نام یا ایک اور وصف جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود قرآن کریم کے لیے کیا ہے، وہ ہے ذکرہ، یاد دہانی، ذکر سے نکلا ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 50، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ بہت ہی برکت والا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود قرآن کریم یعنی اپنے کلام کا ایک اور وصف بیان کیا ہے، ایک اور کوالٹی بیان کی ہے، ایک اور فضیلت بیان کی ہے، مہیمنن۔ اور اس کے لیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 دیکھیے مصدقا لما بین یدیہ، یہ اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، من الکتاب و مہیمنا علیہ، اور ان پر برتری اور فضیلت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک اور وصف اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور وہ ہے حبلن، اسے حبل کہا ہے۔ حبل عربی زبان میں رسی کو کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس کوالٹی کا ذکر کیا ہے، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے حبل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جس کا عربی زبان میں مطلب ہے رسی، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اس کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، جس میں آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کبھی بھی تفرقے میں نہ پڑنا، آپس میں گروہوں میں تقسیم نہ ہونا۔ آگے چل کے میں ایکسپلین کروں گی کہ کیوں اللہ رب العزت نے اس کو رسی کہا ہے اور رسی کا یہاں پہ مطلب کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود اپنے کلام کا ایک اور وصف بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے الصراط المستقیم، کہ یہ سیدھا رستہ ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میری طرف سے سیدھا رستہ، فَاتَّبِعُوهُ، لہٰذا تم اس کی پیروی کرنا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کا ایک اور نام، ایک اور وصف یا کوالٹی اور ایک اور فضیلت بیان کی ہے، اور اسے نبأً عظیماً کہا ہے کہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ النبأ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 2، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ تم سے کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر اور عظیم خبر کے حوالے سے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ایک اور وصف، ایک اور نام، ایک اور فضیلت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور اسے احسن الحدیث کہا ہے، یعنی بہترین کلام اور بہترین بات۔ فرمایا سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 دیکھیے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، یعنی جتنا بھی کلام ہے وہ سب اکٹھا کر لیا جائے تو اس میں سے جو بہترین کلام ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ایک اور نام، ایک اور فضیلت، ایک اور وصف بیان کیا ہے، اور یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 میں بیان ہوا ہے، جس میں کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، تو اسے تنزیل کہا گیا ہے۔
آگے جا کے یہ نام مینشن کرنے کے بعد پھر میں آپ سے شیئر کروں گی کہ علماء کرام اور مفسرین کرام کے مطابق ان مختلف ناموں کے مطلب کیا ہیں اور کیوں اللہ رب العزت نے یہ مختلف نام قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں اور یہ کس طرح سے قرآن کریم کی مختلف فضیلتیں بنتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ایک اور نام، ایک اور وصف، ایک اور کوالٹی بیان کی ہے، اور یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 52 میں ہے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح سے ہم نے اس روح کو آپ کی طرف بھیجا ہے، وحی کیا ہے، اور یہاں پر قرآن کریم کو روح کہا ہے۔ تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ روح کیوں کہا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم کا اللہ رب العزت نے ایک اور نام یہاں پر بیان کیا ہے، اور وہ ہے وحی، اسے وحی بھی کہا ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کی ایک اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 45 میں دیکھیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما انذرکم بالوحی، بے شک میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس وحی کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں یعنی قرآن کریم میں اس کو ایک اور نام دیا ہے جو کہ قرآن کریم کی ایک اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے اور قرآن کریم کے ایک اور کوالٹی یا کیریکٹرسٹک یا خاصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو المثانی کہا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ، بے شک ہم نے آپ کو یہ مثانی عطا کیے ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو ایک اور نام بھی دیا ہے، اس کی ایک اور کوالٹی کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے کہا یہ بیان ہے، بیانن۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138 جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ انسانوں کے لیے یہ کلام بیان بنا کر نازل کیا گیا ہے اور اس میں ہدایت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ متقین، پرہیزگار بندے، یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کرنے والے بندے، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے باز رہنے والے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود اپنے کلام پاک کی ایک اور خاصیت، ایک اور فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ مبین ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، بے شک یہ اللہ رب العزت کی کتاب مبین کی آیات ہیں، اور مبین سے مراد ہوتا ہے واضح، یعنی بہت کلیئرٹی والا، جس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ آگے جا کے ہم اس نام کے بارے میں مزید سیکھیں گے۔ قرآن کریم کی یہ فضیلتیں جو میں آپ سے اس وقت شیئر کر رہی ہوں، یہ مفسرین کرام نے، علماء کرام نے خود قرآن کریم سے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حدیث میں قرآن کریم کی کون سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور پھر ہمارے صالحین کس طرح سے قرآن کریم کے اس مقام اور مرتبے کا ادراک رکھتے تھے، اور وہ قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کس قدر محنت کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم کا ایک اور وصف جو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے قرآن کریم میں، کہ خود اپنے کلام کے بارے میں کہا قیم، اور اس حوالے سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 سے 2 دیکھیے جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تو یہاں قرآن کریم کو قیم کہا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے
قرآن کریم کو ایک اور فضیلت عطا کی ہے، اس کا ایک اور وصف بیان کیا ہے، علیٌ، یہ بہت اعلیٰ مرتبے والی کتاب ہے۔ اور اس حوالے سے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 4 دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، بے شک یہ ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے اور یہ بہت مرتبے والی اور حکمت والی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس کلام کی ایک اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حکیم یعنی حکمت والی کتاب ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 1، جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم، بے شک یہ بہت ہی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا ایک اور وصف قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی قرآن کریم کی فضیلت ہی کو بیان کرتا ہے کہ یہ ایک مبارک یعنی برکت والی کتاب ہے، برکت کا سرچشمہ ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورہ 7 کی آیت نمبر 29، جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ بہت برکت والی کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس سے عقل والے یعنی جو سینسیبل لوگ ہیں، جو اپنی عقل سے کام لینے والے لوگ ہیں، وہ اس سے یاد دہانی حاصل کرتے رہیں، انہیں بات یاد رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک اور فضیلت خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور قرآن کریم یعنی اپنے کلام پاک کی ایک اور خاصیت بیان کی ہے کہ یہ نور ہے، یہ برکت والا بھی ہے، یہ نور بھی ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 174، جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے یہ ایک واضح نور تمہاری طرف نازل کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ قرآن کریم کا ایک اور وصف، قرآن کریم کی ایک اور فضیلت اور قرآن کریم کی ایک اور خاصیت ہمیں جو یہاں پر نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ہدایت کہا ہے۔ یہ ہدایت بھی ہے، تو ذرا تصور کیجئے کہ یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ برکت والا ہے، یہ حکمت والا ہے، انتہائی عالی مرتبہ اور اعلیٰ مرتبے والا کلام ہے، تو یہ سب دراصل قرآن کریم کی مختلف فضیلتیں ہی ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ ہدایت ہے، تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 2 سے 3 مثال کے طور پر دیکھیے، جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، بے شک یہ اللہ رب العزت کی حکمت سے پر کتاب کی آیات ہیں۔ اور یہ سیشن رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کون سے حکمت والے پہلو اور کون سی حکمت والی باتیں رکھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم مختلف صورتوں سے یہ حکمتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان حکمتوں کا تعلق ہماری عملی زندگی سے بھی ہے، اور ان حکمتوں کا تعلق ہماری آخرت سے بھی ہے۔ یعنی قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے اور بہتر انداز میں ہمیں کیسے گزارنی ہے، ہمارے معاملات آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہونے چاہیے، ہمارے حقوق اور فرائض کیا ہیں، اور زندگی کو زیادہ پروڈکٹیو اور زیادہ افیکٹو وے میں گزارنے کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجیز اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا ہدن ورحمۃ للمحسنین، یہ بڑی غور طلب بات ہے، محسنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، جو اپنی زندگی کو بہت اچھے اور اعلیٰ طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں ہدایتیں بھی ہیں اور ان کے لیے یہ کتاب رحمت بھی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک اور فضیلت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو شفا بھی کہا ہے، یعنی یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے، اور یہ کلام
نور والا کلام ہے، ہدایت والا کلام ہے، اور پھر اس میں شفا بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اس قرآن کریم میں ہم نے نازل کر دیا ہے وہ کلام کہ جو مومنوں کے لیے شفا کا باعث بھی ہے اور اس میں ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کو شفا کیوں کہا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک اور فضیلت کا ذکر قرآن کریم میں ہی بیان کر دیا ہے اور فرمایا کہ یہ موعظۃ، واعظ و نصیحت کرنے والی کتاب ہے، اور یہ ایک ایسا کلام ہے جو ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کے لیے یہ شفا کا باعث بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک اور فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 77 اور 78 میں بِأَنَّهُ کریم، کہ یہ کریم بھی ہے، بہت عزت والا مرتبے والا کلام ہے۔ فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ بہت ہی باعزت اور بہت ہی اعلیٰ مرتبے والا کلام ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کو ایک اور وصف عطا کیا ہے، اس کی ایک اور جسے کہتے ہیں کوالٹی یا کیریکٹرسٹکس کا یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے، اور وہ ہے مجیدن، مجید بھی کہتے ہیں بہت اعلیٰ مرتبے والا کلام۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 سے 22 جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے بل ہوا قرآن مجید، یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے بلکہ یہ انتہائی عزت اور مرتبے والا کلام ہے، اور یہ لوح محفوظ میں اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور اس کا تعلق اللہ رب العزت کی دنیا سے ہے، اور چونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے لہٰذا ہر طرح کے کلام پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک اور فضیلت کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اس کے لیے دیکھیے سورہ فصلت آیت نمبر 3 ہے اور 4 کہ یہ کلام بشیر بھی ہے، یعنی اس میں خوشخبریاں ہیں، وَنَذِيرٌ، اور اس میں ڈراوے ہیں، اس میں تنبیہیں ہیں، آگاہ کر دیا گیا ہے انسانوں کو کہ اگر وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو اس کے نتیجے میں انہیں کس طرح کے ریوارڈز مل سکتے ہیں، اور اگر وہ اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے کی بجائے اللہ رب العزت کی نافرمانی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو پھر انہیں اپنی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ کلام بشیر بھی ہے اور یہ کلام نذیر بھی ہے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورہ فصلت کی آیت نمبر 3 سے 4 اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بے شک یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ عربی قرآن ہے اس قوم کے لیے کہ جو علم رکھنے والے ہیں۔ بشیرن و نذیرن، اس میں سیدھے رستے پر چلنے والوں کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے راستے کو اختیار کرنے والوں کے لیے کس طرح کہ اللہ رب العزت کے ہاں سزائیں رکھی گئی ہیں دنیا اور آخرت کی، وہ بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، لیکن انسانوں کی اکثریت کی حالت یہ ہے کہ یہ اس کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، نہ وہ اس پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم یعنی اپنے کلام کی ایک اور خاصیت، ایک اور خوبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بشرا یعنی خوشخبری ہے، یہ خاص خوشخبری ہے انسانیت کے لیے۔ اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ النمل کی آیت نمبر 1 سے لے کے 2 جہاں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں
اور یہ کتاب مبین ہے، ہدن و بشرا للمؤمنین، حقیقی سچے ایمانداروں کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بہت اچھی خبریں بھی ہیں، خوشخبریاں بھی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی کتاب کو ایک اور وصف بھی دیا ہے اور فرمایا کہ یہ عزیز ہے، یعنی بہت طاقتور، بہت غالب آنے والا کلام ہے۔ اور سورہ فصلت کی آیت نمبر 41 میں فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ بے شک یہ بہت ہی طاقتور کلام ہے، بہت ہی مرتبے والا اور قوت والا کلام ہے، یعنی اس کے اندر بہت انرجی ہے۔ یہ تو تھے وہ چند فضیلتیں، ابھی میں نے یہاں پر ساری آپ سے شیئر نہیں کی ہیں، اور اگر ہم ان کو ایک نظر میں دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کریم مومن کے لیے یا صاحب ایمان کے لیے کس طرح اللہ رب العزت نے رحمتوں کا خزانہ اور برکتوں کا خزانہ بنا کر بھیجا ہے، کہ یہ وہ کلام ہے کہ جسے قرآن بھی کہا، جسے فرقان بھی کہا کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو یاد دہانی کراتی ہے، اپنے سے آنے والی پہلی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتی ہے، اور پھر اسے اللہ رب العزت کی طرف سے رسی کہا گیا ہے کہ ایک ایسی رسی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے عموماً ایسی چیز کو کہ جو بچانے والی ہوتی ہے، انسان کو ڈوبنے سے یا کسی بھی تباہی سے بچانے والی ہوتی ہے۔ اسے صراط مستقیم بھی کہا، اسے بہترین کلام بھی کہا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے روح بھی ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کو روح کیوں کہا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی بھی ہے، اور اسے مثانی بھی کہا۔ یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ برکت والا کلام ہے، یہ نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بیماریوں اور تکلیفوں سے یہ شفا عطا کرنے والا کلام ہے۔ اور پھر اس میں نصیحتیں ہیں، اور ان نصیحتوں کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے اور دنیا اور آخرت کی زندگی سے کیا تعلق ہے یہ بھی بتا دیا۔ پھر یہ بھی ہمیں سکھایا کہ یہ بہت ہی برکت والا کلام ہے اور بہت ہی اعلیٰ مرتبے پر فائز اللہ رب العزت کے پاس محفوظ کلام ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ جو کلام ہے جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اس میں ہمارے لیے اچھی خبریں بھی ہیں اور اس میں ہمارے لیے بری خبریں بھی ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم دنیا کی زندگی میں کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر اس کلام کو اللہ رب العزت نے بشرا یعنی خوشخبری بھی کہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کلام کو انتہائی طاقتور انرجی والا کلام بھی کہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان بعض ناموں کی تفسیر کی طرف اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ناموں کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم یہاں پر اپنے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے چند نام، چند فضیلتیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہاں بیان فرمائی ہیں ان کو سامنے رکھیں گے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ یہ کتاب ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کتاب اس لیے کہا ہے کہ اس میں ہر طرح کے انسانی علوم کی بنیاد پائی جاتی ہے۔ تمام انسانی علوم کو قرآن کریم میں یکجا کر دیا گیا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ چونکہ میں استاد ہوں اور طالب علم ہوں اور پچھلے 17 سال سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے جو کام بھی دنیا میں کیا اور مسلمان عروج تک پہنچے، اس کے پیچھے قرآن کریم کا ہمیں کردار نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کی توجہ توحید کی طرف گئی تو اس کی وجہ بھی قرآن کریم تھا۔ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کی توجہ فزکس اور کیمسٹری کی طرف گئی تو اس کی وجہ بھی قرآن کریم تھا۔ قرآن کریم کی اپنی فزکس ہے، قرآن کریم کی اپنی تاریخ ہے، قرآن کریم کی اپنی سوشیولوجی ہے، قرآن کریم بھی پاسٹ نیشنز کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں تمام علوم کی بنیاد پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم مسلمان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ فزکس سیکھے، قرآن کریم مسلمان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ کیمسٹری سیکھے، قرآن کریم مسلمان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ جغرافی سیکھے، قرآن کریم مسلمان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ریلیجنز کو سیکھے تاکہ وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے، تاکہ وہ ان کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ قرآن کریم مسلمان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ معاملات سیکھے۔ یعنی کوئی انسانی علم ایسا نہیں ہے
کہ جس کی بنیاد ہمیں قرآن کریم میں نہ ملتی ہو. ہمیں قرآن کریم میں یہ ساری بحثیں ملتی ہیں. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کتاب اس لیے کہا ہے، قرآن کریم کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں تمام علوم کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب نام سکھائے، یعنی سب علوم سکھائے، انہیں ہر چیز کے بارے میں سکھا کر اس دنیا میں بھیجا گیا. اور پھر قرآن کریم کو کتاب اس لیے بھی کہا ہے کہ اس میں تمام علوم کے علاوہ بہت اہم پاسٹ نیشنز کے تذکرے بھی کر دیے گئے ہیں. پرانی قوموں کا ذکر بھی ہمیں اس میں ملتا ہے، اس کو ہم ہسٹری آف قرآن کہہ سکتے ہیں. پرانی قوموں کی خبریں بھی ہمیں اس میں ملتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ساری حقیقت انسانیت کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے. لہٰذا اس کو کتاب کہا گیا ہے. ہر مسلمان کی پہلی کتاب قرآن کریم ہی ہونا چاہیے. اگر آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے کریں گے تو یقیناً ان بچوں کا رشتہ اپنی کتاب سے بھی مضبوط ہوگا، اپنے خالق سے بھی مضبوط ہوگا، اپنی دنیا سے بھی مضبوط ہوگا، اور اپنی آخرت سے بھی مضبوط ہوگا. پھر اسی طرح، اور یہ قرآن کریم کی ایک فضیلت ہے جو کہ کسی اور کتاب کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو المبین کہا ہے. قرآن کریم کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ المبین بھی ہے، اور المبین کا مطلب ہے کہ جو حق اور باطل کو ظاہر کرنے والی ہے. یہ ایک ایسا سٹینڈرڈ ہے ہمارے ہاتھ میں، ایک ایسا پیرامیٹر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم حق اور باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یہاں ایک اور ٹائٹل دیا ہے، اور یہ ٹائٹل بھی اس کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے. اور وہ فضیلت کیا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کہا ہے. قرآن اس کو کیوں کہا ہے، اور کیوں ہم اس کو قرآن کہتے بھی ہیں، اور اس کی حکمت کیا ہے، اور یہ قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے علامہ راغب الاصفہانی فرماتے ہیں کہ اسے قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پچھلی تمام سابقہ کتابوں کا خلاصہ یا سمری ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے انبیاء آئے تھے، جتنے انبیاء پر اللہ رب العزت نے جو جو کلام نازل کیا، وہ چاہے تورات ہے، وہ چاہے انجیل ہے، وہ زبور ہے، یا وہ مختلف چھوٹے موٹے صحیفے ہیں، ہر نبی پر جو کلام بھی نازل ہوا اس کا خلاصہ ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے. لہٰذا اس وجہ سے اس کو قرآن کریم کہا گیا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ایک اور خاصیت اور فضیلت عطا کی ہے، اور اس خاصیت اور فضیلت کو کہا ہے کلام. کلام عربی زبان میں کلم سے نکلا ہے، یعنی اس کی روٹ ورڈز ہیں کلم، اور اس کا مطلب ہے بہت پر اثر. اور اس کو کلام اس لیے کہا گیا ہے، اور بلکہ بہترین کلام کہا گیا ہے کہ یہ پڑھنے والے کے دل، دماغ اور عقل پر اثر کرتا ہے، اور اس کے دل، دماغ اور عقل کو ایٹ اے ٹائم ایڈریس کرتا ہے. یہی وجہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کا کلام یعنی قرآن کریم پڑھ کر سناتے اور لوگوں پر اس کا اثر ہوتا، تو آپ کے دشمن لوگوں سے کہتے کہ یہ جادوگر ہے. وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید اس شخص نے کوئی جادو کر رکھا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا کلام ہے کہ جب یہ اسے پڑھتا ہے تو لوگوں کے دل اور دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے انسان کے ذہن پر، انسان کی سوچ پر، انسان کے دل پر. اور بسا اوقات قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ جیسے قرآن کریم ہمیں مخاطب کرتا ہے، یہ ہم سے باتیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو کلام کہا گیا ہے کہ یہ پڑھنے والے، سننے والے کے دل اور دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے. ہمارے ایموشنز، ہماری تھاٹس میں چینجز آنے لگتی ہیں. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک اور فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن یا یہ کلام نور ہے. اور علماء کرام کے مطابق اس کو نور اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سے حلال اور حرام میں تمیز ہوتی ہے،
اور حتیٰ کہ علماء کرام کے مطابق حلال اور حرام میں جو باریک سے فرق ہیں وہ بھی واضح ہو جاتے ہیں. یعنی یہ مکمل طور پر حلال کو بھی ہائی لائٹ کر دیتا ہے، حرام کو بھی بیان کر دیتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو باریک سے باریک فرق ہیں وہ بھی واضح ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اس قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے ہدایت کہا ہے. ہدایت اس لیے کہا ہے کہ یہ حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یہ آپ کو سیدھا رستہ دکھائے گا، یہ سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے گا. اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو فرقان کہا ہے. فرقان اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ حق اور باطل میں فرق یعنی تمیز کر دیتا ہے. ہم کسی کی مانے نہ مانے، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک اور فضیلت، ایک اور کوالٹی، ایک اور خاصیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شفا ہے. اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ شفا سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت سارے ظاہری اور باطنی بیماریوں سے انسانوں کو شفا عطا کرتا ہے. انسان کا باطن بھی بیمار ہو جاتا ہے اور انسان کا ظاہر بھی بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہماری فزیکل اپیرنس ہے، یہ جو ہماری فزیک ہے، اس میں اس کا جب توازن خراب ہوتا ہے تو اس توازن کو واپس قرآن کریم کی تلاوت سے لایا جا سکتا ہے، اور یہ ہمیں ایک بیلنس وے میں سیدھے رستے پر رکھتا ہے. جب ہم قرآن کریم کو ترک کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں. کچھ بیماریاں ظاہری بیماریاں ہیں اور کچھ باطنی بیماریاں ہیں، اور باطنی بیماریوں کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے. دل کی بیماریاں کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر ہمیں حق اور باطل میں فرق محسوس نہیں ہوتا، یہ دل کی بیماری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے. ہر انسان کے اندر یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے. اسی طرح سے باطنی بیماریوں میں سے دل کی بیماری میں سے ایک وسوسہ ہے. کچھ انسان بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، وہ وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ شیطان ان سے ڈرتا تھا. تو یہ اسٹرینتھ انسان کے اندر کہاں سے آتی ہے؟ یہ انٹرنل اسٹرینتھ کہاں سے آتی ہے؟ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے آتی ہے. اور یہ بیماریاں جو کہ ہیڈن ہیں، جو کہ انسانوں کو اندر سے بھی کھاتی ہیں اور پھر فزیکلی بھی اس کو ختم کرنے کے درپے ہوتی ہیں، ان کا علاج صرف اور صرف قرآن کریم ہی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سورۃ الفاتحہ میں ایسی شفا پائی کہ جب سے اس کو پڑھنا شروع کیا مجھے کسی بیماری کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑا. تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے خود اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کریم شفا ہے، اور جنرلی بیان کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی شفا ہے. ظاہری طور پر بھی اس میں شفا ہے اور باطنی طور پر بھی اس میں شفا ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو کہا ہے کہ یہ ذکر ہے، اور ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہسٹری آف قرآن، کہ اس میں جو بھی ہماری پاسٹ نیشنز گزری ہیں انسانیت کی تاریخ میں، ان سب کا ذکر اللہ رب العزت نے اس کتاب میں بیان فرما دیا ہے. ہمیں مختلف انبیاء کی قوموں کے بارے میں بتایا ہے، ان کے رویوں کے بارے میں بتایا ہے، اہل کتاب کے بارے میں بتا دیا ہے، یہودیوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، عیسائیوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی کل انسانیت کا خلاصہ ہمیں اس کتاب کے اندر ملتا ہے، اور اسے ہم ہسٹری آف قرآن کہہ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسے اشرف یعنی اعلیٰ مرتبے والی کتاب، باعزت کتاب کا ٹائٹل بھی دیا ہے. تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اسے اس لیے کہا ہے کہ یہ یاد دہانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آپ کی زبان میں ہے. تو اللہ رب العزت نے عربی زبان کو یہ عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ عربی زبان کو اختیار کیا اور قبیلہ قریش کو اختیار کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام کے نازل کرنے کے لیے چن لیا. پھر اسی طرح سے دیکھیے اسے حکمت کہا گیا ہے، اور حکمت سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہمیں ہماری زندگی سے متعلق حکمتیں ملتی ہیں،
کہ ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تعمیر کر سکیں، کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں آنے کا واحد مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اپنی آخرت کی تعمیر کر سکیں اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے حبل کہا ہے۔ حبل سے مراد ہے رسی۔ رسی عمومی طور پر سمبل ہوتا ہے ایک بچاؤ کا، کہ یہ کتاب ہمیں بچانے والی ہے، لہٰذا جس کسی نے اسے مضبوطی سے تھام لیا وہ جنت تک پہنچ جائے گا اور ہدایت کو پا جائے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسی دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ذریعہ، یہ ایک مین ہے کہ جس کو اختیار کر کے ہم اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو صراط المستقیم کہا ہے، اور صراط المستقیم کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو یہ ہمیں جنت تک پہنچائے گی، اور ظاہر ہے کہ جنت ہر مومن، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ آخرت کی زندگی میں جنت تک پہنچ سکے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو المثانی کہا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کو المثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ماضی میں جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب کے قصے مختصر طور پر دوبارہ سے بیان کر دیے گئے ہیں، اور ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو یہ بات سکھائی جا سکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ بات سکھائی جا سکے کہ انہیں دنیا کی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے تاکہ وہ آخرت میں اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ سکے۔ پھر علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن کریم کو مثانی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان قصوں کو دہرا کر تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے، اور عربی زبان میں ثنا سے ہے یا تثنیہ جیسے دو ہوتے ہیں، تو بار بار کسی بات کو دہرانا، تکرار کے ساتھ کہنا، یہ بھی مثانی کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی ایک اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ الروح ہے۔ الروح اس لیے اسے کہا گیا کہ روح لفظ دراصل سمبل ہے زندگی کا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ روح کو جوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے انسان زندہ ہوتے ہیں، تو اسے روح اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم دلوں کو زندہ کرتا ہے اور جانوں کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ یہ ہمارے دل کو زندہ کرتا ہے اور انسان باطنی طور پر زندگی پاتا ہے اور اس سے اطمینان پاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو البلاغ کہا گیا ہے۔ البلاغ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام انسانوں تک پہنچا دیا گیا، انہیں اچھے طریقے سے تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ دنیا کی زندگی میں انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، تو بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے باز رہنا ہے۔ تو یہ تھی چند فضیلتیں، میں نے آپ سے ساری یہاں پر شیئر نہیں کی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں آپ سے ساری شیئر کرتی، اور چونکہ آج کا یہ ہمارا پہلا سیشن ہے جواہر القرآن کے حوالے سے، جو کہ ہفتے میں 3 دن 20 رمضان المبارک تک انشاءاللہ جاری رہے گا، اور اس میں جس چیز کو ہم فوکس کریں گے وہ قرآن کریم کی حکمتیں ہیں۔ تو یہ چند نام، چند فضیلتیں قرآن کریم کی، اپنی قرآن کریم کی زبانی میں نے آپ سے شیئر کی، اور پھر ان میں سے چند کی تشریح میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، سب کی شیئر نہیں کی۔ اب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں قرآن کریم کی فضیلتوں کا جو ذکر ملتا ہے، ان میں سے بھی چند یہاں پر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تورات کی جگہ السبع عطا کی گئیں، یعنی پہلی 7 سورتیں۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ قرآن کریم سابقہ کتابوں کا خلاصہ ہے، اور یہ جو حدیث میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، اس حدیث کا اس بات سے گہرا تعلق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تورات کی جگہ السبع یعنی پہلی 7 طویل صورتیں عطا کی گئیں، زبور کی جگہ المئین وہ صورتیں جن کی آیات 100 سے زیادہ ہیں یا 100 کے قریب ہیں وہ عطا کی گئیں، انجیل کی جگہ مثانی عطا کی گئیں، وفضلت بالمفصل، اور مجھے جو فضیلت عطا کی گئی قرآن کریم میں
جو دیگر اقوام کے انبیاء کو حاصل نہیں تھیں، وہ یہ ہے کہ مجھے مفصل صورتیں یعنی سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ الناس تک بھی عطا کی گئیں۔ تو یہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی ایک فضیلت آتی ہے، اور اس کا تعلق قرآن کریم کی اس آیت سے ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ یہ کتاب دراصل اس لیے کتاب ہے کہ اس میں سابقہ تمام امتوں کو بھی ایک دفعہ پھر ذکر کر دیا گیا ہے، اور جس کو ہم ہسٹری آف قرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن دراصل اسلامی اور تمام انسانی علوم کی بنیاد ہے، اس میں تمام انسانی علوم کو یکجا کر دیا گیا ہے اور تمام اسلامی علوم کو بھی اس میں یکجا کر دیا گیا ہے۔ پھر دوسری حدیث دیکھیے جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں حضرت اسید ابن خدیر ایک رات کھجوروں کے کھلیان میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو ایک طرف بندھا ہوا تھا وہ کودنے لگا ہے، تو وہ تلاوت سے رک گئے، تو گھوڑا بھی رک گیا، اور پھر جب دوبارہ تلاوت کا آغاز کیا تو گھوڑا پھر کودنے لگا۔ انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں یہ رسی توڑا کے بھاگ ہی نہ جائے۔ وہ تلاوت سے رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر انہوں نے دوبارہ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا واپس اسی طرح سے اچھلنے لگا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ یحییٰ یعنی ان کے جو بیٹے تھے جو ایک جانب گھوڑے کے پاس ہی سو رہے تھے میرے بیٹے کو کچل ہی نہ دے۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر گھوڑے کے پاس گیا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا ہے جس میں بہت سارے چراغ جل رہے ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں اوپر کو اٹھا یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج آدھی رات کے وقت میں اپنے کھجوروں کے باغ میں تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک میں نے نوٹ کیا کہ میرا گھوڑا بدکنے لگا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حذیر، تم پڑھتے رہتے، تم نہ رکتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جب میں پڑھنے لگتا تھا تو گھوڑا اچھلنے لگتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حذیر، تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے پڑھا تو گھوڑا پھر اسی طرح سے اچھلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، یعنی تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کو روکنا نہیں چاہیے تھا۔ عرض کرنے لگے کہ میں نے تلاوت اس لیے روک دی کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو کچل ہی نہ دے جو کہ قریب ہی سو رہا تھا۔ پھر جب میں نے اٹھا تو میں نے اپنے سر کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا جس میں چراغ روشن تھے، پھر وہ فضا میں بلند ہو گیا یہاں تک کہ وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو پڑھتے رہتے، یہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، اگر تم اس کو پڑھتے رہتے، اپنی تلاوت کو نہ روکتے تو صبح کے وقت لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ان میں سے کوئی فرشتہ بھی انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ ہوتا۔ تو یہ قرآن کریم کی ایک فضیلت ہے، بہت عظیم فضیلت ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو ہمارے لیے بہت ساری فضیلتوں کا حامل بنا کر رمضان کے مہینے میں نازل کیا، جو کہ ایک فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے۔ تو فضیلتوں کا حامل کلام ہے اور فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کچھ اور قرآن کریم کی فضیلتوں کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص سورۃ البقرہ زبانی یاد کر لیتا تو ہم اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس شخص کو بہت ناپسند کرتے تھے جو قرآن کریم کو مکمل طور پر یا اس کا کچھ حصہ بھی اس نے حفظ نہ کیا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اسی طرح سے حضرت جبیر ابن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم قرآن مجید سے افضل کوئی شے لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹو گے۔ یعنی انسان اپنے اعمال نامے میں جو سامان لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹے گا
اس میں افضل ترین عبادت جو ہوگی وہ قرآن کریم ہوگا. اس نے اس کو تلاوت کیا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی یا اس کو دوسروں کو سکھایا ہوگا. ہمارے صالحین آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کو سورۃ الفاتحہ خود سکھاؤ، کیونکہ زندگی بھر جب تمہارا بچہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہر نماز میں کرے گا اور ہر رکعت میں کرے گا تو ذرا دیکھیے کہ اس کا کتنا ثواب ایک شخص کو ملے گا. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، یعنی سب لوگ نہیں، کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ والے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے وہی اللہ والے ہیں اور وہ اس کے خاص بندے ہوں گے. یعنی قیامت والے دن یہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی فہرست میں ان کا شمار کیا جائے گا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ڈسٹنکشن ہے، ایک اعزاز ہے جو قرآن کو ہمیشہ پڑھنے والوں، اس کی تلاوت کرنے والوں، اس پر غور و فکر کرنے والوں اور اس پر سکھانے والوں کو عطا کیا جائے گا. حضرت سلام ابن ابی مطیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کرو. تو قرآن کریم دل کی زندگی بھی ہے، قرآن کریم گھر کی زندگی بھی ہے. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ڈیڈ گھر ہوتا ہے، وہ مردہ ہو جاتا ہے. اور جو انسان قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا وہ باطنی طور پر ڈیڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور تو آپ فرمایا کرتے کہ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو آباد کرو. ویران گھر بھی کسی کو پسند نہیں ہے اور ویران دل بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، ویسے تو سبھی بہت اہم ہیں لیکن خاص طور پر ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کو کبھی فاقہ نہ ہوگا جو قرآن مجید پڑھتا ہے. تو گویا فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. پھر فرمایا کہ اس قرآن مجید سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی غنا یعنی بے نیازی نہیں ہے. اگر کوئی شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے. قرآن کریم اسے سب سے بے نیاز کر دے گا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، اور یہ قرآن کریم اس کے فاقے کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے ذرا ہم اپنے صالحین کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں. چند مثالیں میں یہاں آپ سے شیئر کروں گی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نرم دل انسان تھے. جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے یا سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ تو گھر والوں نے جواب دیا کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو اگر دیکھیں کہ گھر والوں کے کوئی کام ہیں تو ان کاموں میں لگ جاتے ہیں. گویا یہ حقوق العباد ہے. ایک مومن انتہائی ذمہ دار گھر والا ہوتا ہے، وہ حقوق العباد کی اہمیت کو پہچاننے والا ہوتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ بحیثیت باپ کے، بحیثیت شوہر کے، بحیثیت بھائی کے یا بہن یا بیوی یا بیٹی کے، گھریلو ذمہ داریاں اس کی سب سے پہلی ذمہ داری اور پرائرٹی ہے. تو گھر والوں نے کہا، اور یہ بہترین اخلاق ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر گھر والوں کے کوئی کام ہیں تو ان کے وہ کام کر دیتے ہیں. گھر والوں کے کیا کام ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی سودا سلف آنا ہے، کسی چیز کی مرمت ہونی ہے یا کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، یہ حقوق العباد ہیں. اور پھر اگر گھر والوں کے کوئی کام نہ ہو یا ان سے فارغ ہو جائیں تو وہ وضو کر کے مصحف لے کر تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو ہی مصروفیات تھیں، ایک حقوق العباد کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو نبھانا، اور دوسرے نمبر پر جب حقوق العباد سے فارغ ہوں تو حقوق اللہ میں لگ جانا. اور اللہ کے حقوق میں سر فہرست یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ وقت گزارا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو سوچا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، اس کی حکمتوں تک پہنچنے کی کوشش کی جائے.
یہ سیشنز رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں گے کہ قرآن کریم کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے. یہ ہمیں معاملات سکھاتی ہے، یہ ہمیں آداب سکھاتی ہے، ہر ہمارے رول میں یہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے. میں اپنی ینگ جنریشن کو جب دیکھتی ہوں یا ارد گرد اپنے لوگوں کو تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے اور اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض ایک رسم ہے کہ جس کو ہم نے پڑھنا ہے، بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں ان کے سر پہ رکھنا ہے تاکہ وہ اس کے نیچے سے گزر سکیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کریم ہمیں زندگی کے ہر پہلو سے رہنمائی عطا کرتا ہے اور ان سیشنز میں انشاءاللہ ہم یہی دیکھیں گے. کل ہمارا سورۃ الفاتحہ کا سیشن اسی پہ ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ ہمیں کیا سکھاتی ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور رمضان میں 60 قرآن کریم تراویح کے علاوہ ختم کیا کرتے تھے. علماء کرام کے مطابق 10 گھنٹوں میں ایک دفعہ قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ بور نہیں ہوتے یا اکتاتے نہیں؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوں اور صاف ہوں تو اللہ کے کلام سے کبھی یہ نہیں بھریں گے. حتیٰ کہ جب ان کی شہادت واقع ہوئی تو وہ اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت ہی کر رہے تھے. جس عمل پر انہوں نے پوری زندگی گزاری اسی عمل پر اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا سے اٹھایا. پھر اسی طرح سے ہمارے صالحین آپس میں کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص 40 دن میں بھی ایک دفعہ قرآن کریم ختم نہ کر پایا تو اسے ہم انتہائی سست، نکما اور بیکار سمجھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں کہتے ہیں کہ جب ہم اکٹھے ہوتے تو ہم میں سے ایک پکارتا کہ آج میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں. تو سب پوچھتے کہ کیا؟ تو وہ بتاتا کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور آیت نازل ہوئی ہے اور میں وہ آیت سیکھ کر آ رہا ہوں، آئیے وہ آیت میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھریلو خواتین کا اس حوالے سے اشتیاق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر میں داخل ہوتے تو ہماری گھریلو خواتین کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ آج آپ لوگوں نے قرآن کریم کے حوالے سے کیا سیکھا، ہمیں بھی سکھائیں. تو اپنے دوستوں میں بیٹھتے تو قرآن کریم ان کا موضوع ہوتا، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تو قرآن کریم پر بات چیت کرتے. حتیٰ کہ ایک صالح آدمی سے پوچھا گیا کہ فلاں کا گھر کتنی دور ہے، تو انہوں نے کہا یہی کوئی 100 آیتوں کی تلاوت کے برابر. یعنی ان کی زندگی کا مرکز و محور صرف اور صرف قرآن کریم ہی تھا. اور قرآن کریم ایک ایسی علوم کی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اگر پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو اللہ رب العزت کا کلام ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ سب ذرائع ختم ہو جائیں گے. اسی طرح سے صحابہ کرام آپس میں اس چیز کا مقابلہ کیا کرتے تھے کہ کس نے کتنا قرآن کریم حفظ کیا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے. ایسے صحابہ کرام کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے سورۃ البقرہ سیکھنے پر 12 سال صرف کیے اور ان 12 سالوں میں جب اس کو سیکھ لیا تو شکرانے کے طور پر اللہ رب العزت کی راہ میں جانور قربان کیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی بڑی سعادت عطا کی ہے کہ میں نے سورۃ البقرہ کو اتنی تفصیل کے ساتھ سیکھا ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی چند خوبیاں، جس کی چند فضیلتیں خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں کہ جسے ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مفید بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے، شفا والا بنایا ہے، ہمارے بچاؤ کا ذریعہ اسے بنایا ہے. اگر پھر بھی کوئی مسلمان اپنی زندگی میں اس کے لیے وقت نہیں نکالتا اور اس کتاب کی فضیلتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ بہت ہی محروم انسان ہے اور وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جائے گا اور جب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا تو اپنے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے پاس بہترین یا افضل ترین عمل نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے کچھ لمحات نکال کر ہفتے میں 3 دن قرآن کریم کی صرف حکمتوں پر فوکس کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم ہمیں ہماری عملی زندگی کے لیے کیا سکھاتا ہے. کل کا سیشن ہمارا اسی حوالے سے ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ نے مجھے سکھایا. سورۃ الفاتحہ سے میں اپنی عملی زندگی کے لیے کیا سیکھتی ہوں. تو انشاءاللہ کل آپ تمام لوگوں سے 11 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی.
ایک نئے سیشن کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ رب العزت اس کلام کی محبت ہمیں بھی عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔